پرائیویٹ ہاسٹل تھا جہاں یہ اسٹوڈنٹس رہتی تھیں، وہاں پہ یہ مرڈر ہوا تھا۔ یہ پہلے ریپ کیس میں چلان ہوا ہے، اس کے علاوہ چوری کے مقدمات میں ہو چکا ہے پنجاب میں۔ اس کے اوپر جتنی ایف آئی آر تھیں پہلے کی وہ پنجاب میں تھیں۔ یہ بندہ وہاں پہ واردات کی نیت سے بیسیکلی اس گھر کے اندر انٹر ہوا۔ ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جیسے پرامن شہر میں حالیہ دنوں میں پیش آنے والے دل دہلا دینے والے واقعات نے نہ صرف شہریوں کو خوف میں مبتلا کیا بلکہ سوشل میڈیا پر بھی بہت سخت رد عمل دیکھنے کو ملا۔ عوام ابھی 17 سالہ معروف ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے اندھوناک قتل کے صدمے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ ایک اور افسوسناک واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، جہاں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کی 22 سالہ طالبہ ایمان کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اور اس حوالے سے خوش آئند خبر یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ثنا یوسف قتل کیس کی طرح اس کیس کو بھی تیزی سے ٹریس کرتے ہوئے اندھے قتل میں ملوث مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم اس سے پہلے بھی ریپ اور موٹر سائیکل چوری کے کیسز میں چلان یافتہ ہے۔ ان اہم کیسز کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں خواتین کے تحفظ اور تفتیش کا نظام اور پولیس کی حکمت عملی کے بارے میں آج ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق صاحب۔ سر ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ جواد صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک تو ہمیں ایمان قتل کیس کی اب تک کی انویسٹیگیشن میں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی پیش رفت ہوئی ہے اس کے متعلق بھی ہمیں بتائیے گا، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ پولیس آخر ملزم تک پہنچی کس طرح سے، کس طرح اتنی تیزی سے آپ نے اس کو ٹریس کیا؟ تھینک یو ویری مچ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیسیکلی واقعہ تو اپریل کا ہے جی، 19 اپریل کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس میں رات 1:30 بجے یہ پرائیویٹ ہاسٹل تھا جہاں یہ اسٹوڈنٹس رہتی تھیں، تو وہاں پہ یہ مرڈر ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کو ٹریس کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا، چونکہ یہ رات کا واقعہ تھا اور اس رات بارش بھی تھی، تو سی سی ٹی وی کیمراز کے اوپر ہم نے اپنی ایک ملٹیپل ٹیمز لگا دی تھیں جو سیف سٹی اور جتنے پرائیویٹ کیمراز ہوتے ہیں اس کو فالو کرنا شروع کیا، مگر ان کیمراز سے جو ہے رات کی وجہ سے جو ہے ہمیں اتنی پراپر لیڈ نہیں مل سکی، بندے کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے ہم۔ اس کے علاوہ مختلف اسپیکٹس کے اوپر بھی دیکھتے رہے کہ کہیں کوئی پرسنل اینیمیٹی نہ ہو ان کی، یا اس طرح سے کوئی اور مسئلہ نہ ہو، بٹ اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ تو اس کے بعد پھر چونکہ اس کیس میں مزید وٹنسز بھی تھیں، ایمان کے ساتھ اس کی کچھ کولیگز جو کلاس فیلوز تھیں وہاں پہ ہاسٹل میں، تو ان بچیوں نے بھی اس ملزم کو دیکھا تھا، تو پھر ان کے تھرو ہم نے ان سے آئیڈینٹیفیکیشن چیزیں پوچھ کے، اس کے فیچرز پوچھ کے، پھر اسکیچ وغیرہ بھی بنوائے، اور پھر مختلف انفارمرز کو اور ہیومن انٹیلیجنس کی بیس پہ پھر جا کے ہم نے ایونچولی اس ملزم کو جو مختلف سسپیکٹس ہم نے جس ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف پہلے بھی ریپ کے مقدمات تاریخ میں موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا ایسے عادی مجرموں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے اسپیشلی اسلام آباد پولیس کے پاس کیا انتظامات ہے، کیا نظام موجود ہے؟ جی بالکل، یہ پہلے ایک دفعہ ریپ کیس میں چلان ہوا ہے، اس کے علاوہ چوری کے مقدمات میں ہو چکا ہے پنجاب میں۔ اس کے اوپر جتنی ایف آئی آر تھیں پہلے کی وہ پنجاب میں تھیں، تو پنجاب کے ساتھ ہمارا پنجاب پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سسٹم انٹیگریٹ تو ہو چکا ہے جس میں کرمنلز کا ریکارڈ شیئرڈ ہے ہمارا ان کے ساتھ اور پنجاب پولیس کا ہمارے ساتھ جی۔ تو اس کے اندر لوگوں کی مانیٹرنگ کرتے بھی ہم رہتے ہیں، مختلف لوگوں کے بارے میں پتہ چلے کہ جی اس ایریا میں کہیں کوئی ریکارڈڈ کرمنل ہے تو ان کو ہم چیک ضرور کرتے رہتے ہیں روٹین میں، بٹ اسٹل یہ اس میں کہیں سے اوور لک ہو جاتے ہیں بعض ٹائم، جو دوسرے کسی شہر سے آئے ہوئے ملزمان ہوتے ہیں اس طرح کے ریکارڈڈ کرمنلز۔ تو یہ رہ چونکہ اسلام آباد میں ہی رہا تھا، بٹ بلانگ یہ جھنگ سے کرتا تھا اور سارا اس کا پریویس ریکارڈ بھی وہیں پنجاب کا ہی تھا، تو اس طرح سے یہ بالکل۔ جواد صاحب، اگر ہم دیکھیں تو ثنا یوسف کے قتل کے بعد عوام بہت زیادہ سیکیورٹی کو لے کے کنسرن تھے، سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھا کس طرح عوام ہم غصے کا بھی اظہار کر رہے تھے۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ ہونا، بہت سے سیکیورٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار تو کر لیا جو کہ بڑا خوش آئند ہے اور اپریشیٹیبل ہے، مگر مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے اسلام آباد پولیس ان دو کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا انیشیٹو لے رہی ہے؟ اس میں جی چونکہ یہ دونوں کیسز میں موٹیو
بالکل ڈفرینٹ تھا, ایک دوسرے سے یہ کیسز بالکل مختلف ہیں. جو ثنا یوسف کا کیس تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بیسیکلی وہ اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو اس کو اپروچ کرتا تھا, اور وہ ایک ریجیکشن کی بیس پہ اس کا ایک ایگو ایشو بن گیا جس کو اس نے ایونچولی وہاں تک لے گیا. تو اس میں بھی ہم پہلے بھی ہم یہی ریکمینڈ کرتے رہے ہیں بچوں کے لیے جو آن لائن جاتے ہیں, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہیں ڈیجیٹل کریشن کے لیے یا اپنی مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے, تو ان کے لیے تو یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی کبھی بھی کہیں کوئی آپ کو آن لائن کوئی انٹیمیڈیٹ کرے, کوئی ہراس کرے, تو فوری طور پہ سب سے پہلے اپنی فیملی کو ضرور رپورٹ کریں, ان سے شیئر کریں, اور اس کے بعد پولیس کے ساتھ, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ ٹائملی اس میں کوئی ایکشن لیا جا سکے, پریونٹ کیا جا سکے. یہ والا جو کیس ہے ایمان افروز والا, اٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ, چونکہ یہ بندہ وہاں پہ واردات کی نیت سے بیسیکلی اس گھر کے اندر انٹر ہوا, اور جب ان بچیوں کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا تو وہ ظاہری سی بات ہے رات کے 1:30 بجے آپ نے کسی اجنبی کو اپنے گھر میں دیکھے تو آپ پینک کر جاتے ہیں. تو وہ بچیاں پینک کر گئیں, انہوں نے شور مچا دیا, اس کو ڈر پڑ گیا کہ جی میں پکڑا جاؤں گا, انہوں نے شور مچا دیا, اندر سے کوئی میل آ جائے یا کوئی گارڈز آ جائیں یا پولیس کو بلا لیں, تو اس نے اس وجہ سے بیسیکلی وہاں پہ فائر کر دیا. تو یہ چونکہ ایک واردات کی نیت سے گھسا تھا تو اس میں بھی پریونٹیو ایکشن یہی ہوتا ہے, آلدو ان کے گھر میں کیمراز بھی تھے اس ہاسٹل کے اندر, بٹ اسٹل اس طرح کی سچویشن میں پینک نہیں کرنا چاہیے. بٹ جواد صاحب یقیناً آپ بڑی اچھی تجاویز دے رہے ہیں کہ پینک نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی سچویشن کے اندر. سر آپ نے بالکل اپنے حصے کا کام بھی کیا, لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہاسٹل کے سیکیورٹی کے گارڈ کہاں پر تھے اور وہ جہاں پر تعینات تھے, اس حوالے سے بھی چیک کیا گیا, کیا ان سے بھی اس بارے میں بات پرس کی گئی؟ جی ہاسٹل انتظامیہ سے یہ سارا پوچھا گیا, ان کے اس وقت گارڈ وہاں پہ تھا کوئی نہیں ان کے پاس, اور آبویسلی پھر یہی ریکمینڈ کرتے ہیں ہم سب کو کہ جی اپنے اس طرح سے کہیں کوئی ہاسٹل ہو یا کہیں اس طرح کی کوئی ڈفرینٹ قسم کی اسٹیبلشمنٹ ہو تو اپنی سیکورٹی میجرز جو ہیں وہ تھوڑے سے انہینس کر لینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اور ہمیں آخر میں ذرا رائے دیجیے گا, ریکمینڈ کیجیے گا, آپ عوام کو اور والدین کو کیا ہدایت دیں گے تاکہ وہ اپنے نوجوانوں کی سوشل میڈیا اور فزیکل سیفٹی کو یقینی بنا سکیں؟ جی اس میں سوشل میڈیا پہ تو جیسے میں نے آلریڈی آپ سے شیئر کیا کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کہیں کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں, کوئی ریڈ فلیگ دیکھیں, کہیں کوئی آپ کو بلی کرتا ہے, کسی سے آپ انٹیمیڈیٹ فیل کرتے ہیں, تو ضرور اپنے فیملی سے سب سے پہلے شیئر کیجئے اور اس کے بعد پولیس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ٹائملی ایکشن لیا جا سکے اور کسی بھی سیریس قسم کی سچویشن کو جو ہے وہ پریونٹ کیا جا سکے. اور ادروائز جس طرح سے جو پیرنٹس اپنے بچوں کو بھجواتے ہیں دوسرے شہروں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے, جس طرح یہاں پہ یہ بچی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھی, تو جس بھی ہاسٹل میں ان کو ایڈمٹ کروائیں تو ضرور پہلے ان کے سیکیورٹی میجرز اور ان کی ادروائز جتنی ایڈمنسٹریٹو فیسلٹیز ہیں اس کو ایک دفعہ انشور ضرور کر لینا چاہیے کہ جی آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ میں ہی رہ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے. جواد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس طرح کے جو بلڈنگز ہیں, ہاسٹلز ہیں یا اور بھی کوئی عمارتیں ہیں جہاں پر سیکیورٹی گارڈ ہونا بڑا ضروری ہے, آپ لوگ کوئی سختی بھی برتتے ہیں, کوئی بار بار ہدایات بھی دیتے ہیں کہ مطلب کسی طرح سے ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ سیکیورٹی گارڈ وہاں پر نہیں رکھتے, اپنی سیکیورٹی کو انشور نہیں کرتے, سی سی ٹی وی انسٹال نہیں کرتے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ریکارڈ یافتہ ملزم جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر انٹر ہو رہا ہے, تو ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کی ہم دیکھتے ہیں کوئی ریکگنائز بھی کر لیا جاتا ہے اس کی آئیڈینٹی کو کہ یہ آلریڈی جو ہے ریکارڈ یافتہ اور مطلوب ہے مقدمات میں؟ جی اس میں ایک تو جو ہاسٹلز کی بلڈنگز کی سیکیورٹی کے حوالے سے بالکل ہم ہدایات دیتے ہیں, روٹین میں ہمارے جو آفسرز ہیں چیک کرتے ہیں, جیسے بینکس ہوتے ہیں, جیولری شاپس ہوتی ہیں, مارکیٹس ہیں, سب جگہ پہ بالکل روٹین میں ہمارے آفسرز جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں, ایون چیک بھی کرتے ہیں گارڈز کو, ان کے اسلحہ وغیرہ ساری چیزیں کہ سیکیورٹی میجرز ہیں. اور دوسرا جو آپ نے بتایا کہ جی کرمنل ریکارڈڈ کرمنل جو ہیں وہ چیک کس طرح سے ہوتے ہیں, تو اس میں بالکل جو ہماری چیک پوسٹس ہیں اس کے اوپر ہماری ایک گیجٹس موجود ہوتی ہیں جس پہ کسی کا بھی آئی ڈی کارڈ ہم رن کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پریویسلی ریکارڈڈ کرمنل ہے یا یہ کسی پولیس کو, پنجاب پولیس کو یا اسلام آباد پولیس کو وانٹڈ ہے, تو کسی کا اشتہاری ہو سکتا ہے, تو وہ ریکارڈ بالکل موجود ہوتا ہے. لیکن آبویسلی وہ رینڈم چیک میں آتا ہے, اس طرح سے ہر بندہ تو آبویسلی کسی چیک پوسٹ پہ چیک نہیں کیا جا سکتا, ہزاروں گاڑیاں ہزاروں لوگ گزرتے ہیں. جی تو اس طرح سے ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. محمد جواد طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسلام آباد پولیس کامیابی کے ساتھ ان ملزمان کو بہت کم وقت کے اندر ٹریس کیا جو کہ بڑا خوش آئند ہے.